السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے سیاسی حالات اور پاکستان کی جو عدالتی نظام اور عدالتی حالات ہیں وہ ایک جیسے ہی ایک سمت پہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض انٹرنیشنل رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں جو کبھی ہماری سیاست میں بھونچال پیدا کرتی ہیں، کبھی انتشار پیدا کرتی ہیں اور کبھی ہمیں صحیح سمت کی طرف بھی رائے دکھاتی ہیں. میں آج اقوام متحدہ کی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کا ذکر کروں گا، اور اس کو جو اس وقت پاکستان کے بعض بڑے اہم معاملات ہیں، احتساب کے مقدمات اور سیاست ہے، ان کے ساتھ جوڑ کر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی، لیکن پھر یہ ہوا کہ نہیں، ایک جج کا اختلافی نوٹ ہے، انہوں نے اختلاف کیا، 2 جج تھے، تو اب جو ہے کہ وہ ریفری جج اس کا فیصلہ کریں گے، تو اس لیے ان کی رہائی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی ہے. اور دوسری طرف جو رائے ونڈ کی پراپرٹی ہے میاں صاحب کی، اس میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں بلکہ تمام فیملی شامل ہے، یہ کوئی 1580 کنال پر مشتمل ہے. اس میں کچھ 1180 جو خاندانی ذرائع ہیں شریف فیملی کے، وہ کہتے ہیں جی 1180 کنال زرعی اراضی زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور 400 کنال پر رہائشی کمپلیکس ہے جہاں پہ یہ تمام بھائی اور ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں. اور یہ معاملات بھی آج کل خبروں میں ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے، کیونکہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کوئی الاٹمنٹس کی تھیں میاں صاحب کے نام پہ یا میاں صاحب کی فیملی کے نام پر، اور یہ 1992 1997 اور 2015 میں الاٹمنٹس کی تھیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 ادوار ہیں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور یہ سرکاری زمین محکمہ اوقاف کی زمین تھی جس کو یہ رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں جو شریف کمپلیکس ہے اس کا حصہ بنایا گیا. تو پنجاب گورنمنٹ اس کو وہ واپس لینے کے لیے بھی کوشاں ہیں. دوسری طرف جو UNDP کی رپورٹ کا حوالہ دیا میں نے آپ کو، اس کا کیسز کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ ذرا موازنہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ جو انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں 2018-19 کے ڈیٹے پر مبنی یہ رپورٹ ہے، اور اس وقت پاکستان کا جو GDP کی مجموعی حجم تھا وہ 314.4 ارب ڈالر تھا، تقریباً 3.25 کم ہی کہہ لیں، 314.4 ارب ڈالر تھا. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو 20% اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی 20%، وہ ملک کے تقریباً 50% جو قومی آمدن ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے. اور جو پاکستان کی جو پوریسٹ پاپولیشن ہے 20%، جو لویسٹ آپ کیٹیگری میں آ رہی ہے، اس کے پاس صرف 7% آپ کی قومی دولت کا حصہ جاتا ہے. تو جو ان ایکویلٹی آف انکم یا ریسورسز ہے وہ اس کی نشاندہی اس کے اندر ہو رہی ہے کہ جو عمرہ ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ جو مڈل کلاس ہے، اس رپورٹ کے مطابق مڈل کلاس بھی شرنک ہو کے کم ہو رہی ہے. 2009 میں اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 42% جو افراد ہیں وہ مڈل کلاس پر مشتمل تھے، اور دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ مڈل کلاس کے اوپر خاص طور پہ چلتی ہیں، کیونکہ آپ کی لیبر فورس جو ساری کی ساری ہے وہ اس مڈل کلاس سے آتی ہے، جو ورکنگ کلاس ہے وہ مڈل کلاس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو 2009 میں جو 42% تھی پاکستان کی مڈل کلاس، وہ 2019 میں کم ہو کر 36% رہ گئی. تو پچھلے 10 سالوں میں یہ مسلسل کم ہوتے گئے، اور انہی 10 سالوں میں جو پاکستان کا SME سیکٹر ہے، انڈسٹری کے اندر SME جو ہے وہ بھی ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو بھی آہستہ 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 وہ کم ہونا شروع ہوئی، اور بہت ساری انڈسٹری پاکستان میں بند ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ تھی پاکستان میں پچھلے سالوں میں وہ بھی کم رہی. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ جو اشرافیہ ہے، اس کو مراد اور اس کو ایگزیمپشنز یا اس کو پریولیجز جو استحقاق ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہے. اب یہ اشرافیہ جو کم ہے 20% ہے پاکستان کا، اس کو تقریباً 17.5 ارب ڈالر سالانہ کا جو ہے اس کو بینیفٹ ملتا ہے ملکی معیشت سے یا ملکی وسائل سے یا جو قومی دولت ہے اس سے. اور جو پورسٹ پیپل ہیں پاکستان کے، جو لوئسٹ کلاس لو انکم کلاس لوگ ہیں یا جن کی انکم بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر، ان کو صرف 0.15% ان کے حصے میں آتا ہے. جبکہ یہ جو اشرافیہ ہے
اس کو قومی دولت کا 6% جو ہے ان کو بطور استحقاق چلا جاتا ہے. 50% تو ویسے ہی ان کا حصہ ہے اس میں، لیکن 6% جو ہے کہ یہ استحقاق کی مد میں بھی لے جاتے ہیں، اور ان کی مالیت جو ہے وہ $17.5 ارب ہے. یہ شرافیہ کون ہے؟ اس میں 3 کیٹیگریز کی نشاندہی کی گئی ہے. ایک کارپوریٹ سیکٹر، جو بڑی بڑی انڈسٹریل امپائرز ہیں، ہم سیمنٹ، ٹیکسٹائل، سریا، شوگر، یہ سارے وہ لوگ ہیں. آج کل کیسز بھی آپ دیکھ لیں، شوگر انڈسٹری، شوگر مافیا اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور کتنے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور یہ سارے معاملات سامنے ہیں. یہ استحقاق کی مد میں ایک سال میں یہ کوئی $4.25 ارب جو ہے ان کے حصے میں جاتے ہیں. اب ان کو 150، اگر ہم ڈالر کو 150-55 کا بھی لگائیں تو آپ اگر $5 ارب ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں گے کتنی زیادہ. پھر فیوڈل کلاس ہے ہماری، جو زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، جو یہ ملکی آبادی کا یہ 1.1% ہے. ہماری اس وقت 22 کروڑ آبادی ہے، اس کا 1.1% ہے، اور یہ 22% جو پاکستان کی لینڈ ہے اس کے ملکیت رکھتے ہیں. اب کتنی انیکویلٹی ہے. اور تیسری جو اس میں ہے، یہ ہماری پاک فوج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، یا ان کا جو کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کا کام ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو پلاٹ یا زمینوں کی الاٹمنٹ ہے، اس کی تقریباً یہ $2.25 ارب سالانہ ان کی بھی ان کو ایگزمپشنز ملتی ہیں. اور باقی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا فیوڈلز ہیں، وہ بھی ٹیکسوں میں چھوٹ ان کو ملتی ہے. وسائل پر رسائی ساری کی ساری کارپوریٹ سیکٹر کی ہے. جو اور ان پٹ جو ہے، کسی بھی را مٹیریل، خام مال جو ہے، یہ سستا ہوتا ہے، لیکن آؤٹ پٹ جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کے اندر جو پروڈکشن کاسٹ بھی اس کی ڈالی جائے، جیسے آج کل چینی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ ریزنیبل پرائس اس کی جو ہے وہ 65 سے 70، بعض لوگ کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے چلیے ہم 80 روپے دینے کو تیار ہیں، لیکن شوگر ملوں والے کہتے ہیں نہیں جی یہ تھوڑی ہے، اس کو 90، 100 یا 110 پہ ہونا چاہیے. تو ان پٹ سستی لیتے ہیں، اور جو آؤٹ پٹ پروڈکشن نکالتے ہیں وہ بے شمار اس کے اندر منافع خوری ہوتی ہے. اور اسی طرح جو لینڈ اور سروسز اور جتنی بھی مراعات یافتہ سیکٹرز ہیں، ان کی سب کی جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کو وہاں تک رسائی ہوتی ہے، اور غریبوں کو وہاں تک صرف کہتے ہیں کہ 0.15% رسائی ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر اگر جہاں پہ ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، یا میں نے کہا سیاست اور عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں، کہ انیکویلٹی بھی ہے، منی کا آؤٹ فلو بھی ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے، تمام نیشنل انٹرنیشنل تمام رپورٹس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن ہر فریق یہ کہتا ہے کہ اس کا دامن صاف ہے، وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ادارے اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، جب اس کو پکڑتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ انتقام ہو رہا ہے، میرے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میاں صاحب حکومت میں تھے، خود پاناما کیس میں پھنسے تو کہا جی میرے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب اب حکومت میں ہیں، شوگر کیس کے اندر پھنسے ہیں تو کہتے ہیں جی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. اسی طرح باقی تمام بھی جو لوگ کیسز کے اندر آتے ہیں سامنے، ان کی رپورٹ سامنے آتی ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. سرکاری وسائل کا استعمال، سرکاری منصب کا استعمال، اور یہ جو چور راستے ہیں جن کی UNDP کی رپورٹ میں بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے قومی دولت میں امیر سے امیر تر ہونے کا جو فن ہے ان لوگوں کو آتا ہے، لیکن حساب دینے کا جب وقت آتا ہے تو کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی معاملہ رائیونٹ کی پراپرٹی کا بھی ہے. اب پنجاب حکومت یہ کہتی ہے، اور ڈاکومنٹس بھی نظر آ رہے ہیں کہ 92، 97 اور 2015 پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری آبائی زمین ہے، یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے، یہ پنجاب حکومت کی نہیں ہے، اور یہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو کیا یہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جاری رہنی چاہیے، یا وسائل کی منصفانہ تقسیم کر کے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو سپورٹ کی جائے، اور جو مراد اوپر کے طبقے کو مل رہی ہیں وہ سب سے نیچے والے طبقے کو دی جائیں، تو شاید یہ فلاحی معاشرہ بن سکے گا.